عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا۔ حضرت بلال کو بھیجا ہے روکا دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ روکا دینا میرا۔ اور روکے میں لکھا ہوا تھا ہے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اور دوسرا حکم ہے والے فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ والے غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا، اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو 2 حصہ ملے گا، پیدل ہے 13۔ اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح۔ چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر دیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقبے تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتا۔ وہ عمر فاروق کان رائے موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ ان کا اجتہاد ہے۔
اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے، جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں، وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا، اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون، اس کے اوپر اس اجتہاد پر عمل کیجئے۔ زرعی زمین کی دو قسمیں ہماری شریعت میں ہیں، جو مسلمان لڑے بھیڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہے، جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں۔ جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں، خراجی ہے، یہاں پر وہ ملکیت رہے گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین، البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو۔ پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ، ان کی دی ہوئی جاگیر ہے اور وہ مقدس ہو جائے گی، انگریز کی دی ہوئی جاگیر ہے اور وہ مقدس ہو جائے گی، رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیر ہے وہ مقدس ہو جائے گی، معاذ اللہ، یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں، وقف علی المسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لعنتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لعنتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے۔ عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے رسید نہیں دیتے، اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی، اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے۔ لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے، جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارڈ کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا، اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے، ان کے محل سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں، ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی حال ہاریوں کا ہے، یہی آپ جا کر دیکھیے وہ بیچارے بھیڑیں بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہے سرداروں کے، عیش کن کے ہے جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہے، لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا، یہ تو عشری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے، کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نباشد در جہاں محتاج کس،
नुक्ता शर मुबीन तो बस। और मैं आपको शेर सुना रहा हूं जो हर से कुल लफ्ज़ में पोशीदा थी अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदार। और मैं इब्तिदा में कह चुका हूं अल्लामा इकबाल की बात, मैं उनका अदना तालिब इल्म हूं। वैसे मैं उन्हें कोई मासूम नहीं समझता, उनकी अमली जिंदगी हमारे लिए मिसाली नहीं है, काबिल तकलीद नहीं है, उनका फिक्र है जो बहुत बुलंद है। मुझे आज के दौर में, इस पूरी सदी में फिक्र के एतबार से उनके करीब भी कोई शख्स नजर नहीं आया। आज तक 60वें बरस में हूं अपनी उम्र के मैं, और मुताला कर रहा हूं कम से कम 40 बरस से। लेकिन ये कि अपनी जगह है, अजमत एक पहलू से बहुत है, दूसरे पहलू से वो हमारे लिए कोई वाजिब तकलीद नहीं। अमली जिंदगी खुद वो कह दे, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। कोई बात नहीं, अल्लाह वहां फरमाएगा अमल को। बात सही कही है, और वो ये कही है कि दौरे मुलूकियत में इस्लाम के चेहरे अनवर पर जो पर्दे पड़ गए थे, आज वक्त आया है कि उन पर्दों को उठा दिया जाए। डंके की चोट कहा जाए ये जमीनें खराजी है, किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सब मुसलमानों पर वक्फ है, उनकी महबूद के लिए है। इनसे खराज बनाया जाए, नया बंदोबस्त अराजी किया जाए। जो पहले काम कर रहे हैं उनका हक फाइक है, अल-फज़्ल लिल-मुतक़द्दिम पहले मौजूद है, जो काम कर रहे हैं वर्केबल यूनिट बना दिया जाए। और ये वो बात है, सन 82 में मैंने सिर्फ 2 महीने की खता की थी, ज़ियाउल हक साहब की शूरा में 2 इलाज अटेंड किए थे, और डंके की चोट कहा था कि खुदा के लिए एक कमीशन बिठाइए, जय्यद उलमा भी हो उसमें। जब वो देखेंगे कि मौका है सच बात कहने का, तो बहुत से हज़रात इंशाअल्लाह ताला हक बयान करेंगे, लेकिन ये उनको मौका दीजिए, तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। और ये कि बंदोबस्त अराज़ी के माहिरीन को बिठाइए, जमीन का नया बंदोबस्त हो जो इस मुल्क के लिए मुफीद हो, जो आवाम की महबूब में हो, जिससे अदल और इंसाफ के तकाजे पैदा हो, पूरे हो जाए। और सारा रेवेन्यू बैतुल माल को, खजाने को, इसलिए कि खराज की रकम हर मसरफ में आ सकती है, दिफाई मसरफ में आ सकती है, इंतजामी मसरफों में आ सकती है, जबकि उस और ज़कात सिर्फ मुसलमानों की महबूब पर खर्च हो सकता है। लेकिन खराज का मामला यह है कि बहुत सी चीजें जिसके लिए हमें टैक्सेशन का सहारा लेना पड़ता है, वो सब के सब भी हम उस खराज की रकम से पूरा कर सकेंगे। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल काम है। उस मुश्किल ही के लिए दावत देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिरी हुई। मुश्किल के बगैर दुनिया में कभी कुछ नहीं हुआ, कुर्बानी के बगैर कहीं इसे आप तौहीन रिसालत ना समझ लें, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। कुर्बानी के बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, अगर किसी को हक पहुंचता था कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचती और इनकलाब आ जाता, तो वो मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हकदार महबूब रब्बिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, उनको हक पहुंच सकता था। उनके पांव में सिर्फ कांटे नहीं चुभे, वो तो इब्तिदाई बात है, जब चची बिछा दिया करती थी दरवाजे के बाहर कांटे लाकर, उन पर तो पथराव हुआ है, उनका जिस्म मुबारक लहूलुहान हुआ है। वो 3 बरस के लिए शेर बनी हाशिम में महफूज रहे हैं, शदीद तरीन फाके आए हैं, वो 3 दिन गारे सौर में छुपे हुए रहे हैं, और वहां आपने अपने आप को जो है महफूज रखा है। फिर क्या नहीं हुआ, जंग बद्र में तवील तरीन सजदा किया, ऐ अल्लाह कल जो मार का होने वाला है, अगर कहीं ये 313 मेरे 15 बरस की कमाई अगर कहीं ये कल खत्म हो गई, तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। हजरत अबू बकर थे जो झोपड़ी के बाहर पहरा दे रहे थे नंगी दीवार तलवार के साथ, उन्होंने अर्ज किया हस्बो खुदूर, बस कीजिए बस कीजिए। फिर क्या गज़वा उहद में दंदाने मुबारक शहीद नहीं हुए? क्या 70 सहाबा शहीद नहीं हुए, जिनमें एक हमजा भी है रजी अल्लाह तआला अन्हु, असदुल्लाह व असदुर रसूल ही तो है ही, सगे चचा भी है, खालाजाद भाई भी है, दूध शरीक भाई भी है, साथ के खेले हुए हम जोड़ी भी। उनकी लाश आई है, नाक कटी हुई, कान कटे हुए, पेट चाट करके कलेजा चबा हुआ। इसके बगैर इनकलाब नहीं आया था, इसके बगैर निजाम नहीं बदलता। यहां तो जरी टैक्स कोई लगने नहीं देता, मरकज से जरा सी कोई पॉलिसी मुझे तो नहीं मालूम कि क्या आई होगी, मुझे कोई तवक्को नहीं कि वहां से कोई खैर भी आ सकता है, लेकिन ये कि कोई ऐसी थी कि वो नाजुक मिजाज शाह, उनके लिए तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। वही ITI की हुकूमत मरकज में, वही ITI की हुकूमत यहाँ, और उसने उसके खिलाफ करारदाद पास कर दी, इसलिए कि टैक्स नहीं दे सकता, जमींदार नहीं, बेचारा एक तनख्वाहदार मुलाजिम 3000-4000 रुपया जो आजकल कुछ भी नहीं, वो तनख्वाह ले रहा है, एट सोर्स उसका इनकम टैक्स कट जाएगा, इनकम टैक्स कटे बगैर तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन ये कि इनके लिए कोई टैक्स नहीं, जो टैक्स देने को तैयार नहीं, जिन पर टैक्स नवाज शरीफ साहब लगा सकते हैं, न बेनजीर लगा सकी, न बेनजीर का बाप लगा सका, न नवाज शरीफ साहब के जो सरपरस्त थे वो लगा सके। जाहिर बात है कि उसके लिए तो जब तक जानी कुर्बानी नहीं दी जाएगी,
جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہوگی۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تہس نہس کر دی گئی۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا ہے۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات، اندرونی طور پر خلفشار ہے، امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے۔ لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہارے خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہے، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَن يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نمبر 1 لازماً خلافت عطا فرمائے گا زمین کی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ یہ بات اس وقت اجمالاً صرف فرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ سربری زیبا فقط اس ذات بے حقہ کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدمی۔ وہ غیر اللہ کوئی فرد ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، یا کوئی ایک قوم ہو جو دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یا خود کسی ملک کے عوام ہو جو حاکمیت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب کے سب در حقیقت فرائض ہے، نماردہ، اور اس نظام کو تسلیم کرنا سب سے بڑا شرک۔ لہذا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ نتیجہ ہے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی، توحید کا اقرار، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اجتماعی سطح پر نظام خلافت، انسان حاکم نہیں خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، انسان حاکم نہیں خلیفہ۔ آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے اتنے وعدے کر دیے، اتنی تاکید کے ساتھ کر دیے، اتنے پختہ وعدے کر دیے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا، اور جنرل صاحب نے ابھی آپ کو 3 آیتیں سنا دی سورہ مائدہ کی، مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کے حکم کے سوا کسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو کفر۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ تو جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، اپنی حاکمیت کے دعوے دار رہے، یا غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جان لو کہ وہی فاسق ہے۔ اور یہاں فسق کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے، ابلیس کے بارے میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے رب کے حکم سے سرداری کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اگر خلافت کے نظام کو قائم نہ کرے،
اور خلافت عرضی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے تو اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑی ناقدری کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں اور آپ اس ذیل میں شامل نہ ہو۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، راوی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر سے قبل جب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی تھی اس وقت ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حکم دیجئے، جو حکم دیں گے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکم دیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وہ ہے مقداد ابن اسود جو روایت کر رہے ہیں حضور کا قول، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خوشخبری کا ظہور کب ہوگا، ابھی اس میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن جس شخص کا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر اور آپ کی صداقت پر، اس کے دل میں کوئی شائبہ بھی شک کا اور ریب کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ہو کر رہے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کہ اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ ہاں اس داخلے کی دو شکلیں ہو سکتی ہے، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ اللہ کا دین اس کے گھر میں داخل ہوگا، یا اس کی توہین اور تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجیے الفاظ حدیث مبارکہ کے۔ میں اس وقت صرف اس خوشخبری کی طرف آپ کی توجہ مرتب کرا رہا ہوں۔ یہ عز عزیز اور ذل ذلیل کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس تمہید کے بعد میں اپنے آج کے خطاب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ خطاب اس اعتبار سے بہت مختلف ہوگا کہ میں اس میں کوئی جوش خطابت دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں کچھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں گی؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائے، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں۔ چونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے یہ 4 ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اس 4 ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر بار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا، اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا۔ اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے۔ وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی، لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات چونکہ سمجھانے پیش نظر ہے۔ میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔ پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے، پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور یہ دوسرا کام، بالفعل کو عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے۔ ہمارے یہ 2 عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھے۔
میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہے. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان. افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا. اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو. یہاں پہ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا ہے. علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے. نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی یہی اس کا واحد حل ہے. نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے، اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئی. بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاہاں کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی. دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے. آج ہمیں ایک موقع ملے گا. علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ ہے. بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہر لڑنا نہیں بلکہ یہ پاکستان، مجودہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا. یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ. علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ the North West Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of ideas or bayonets. یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا مسلمان ملک، یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا. ہر حملے کے خلاف، خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو، خواہ بیونٹس کا ہو، سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو. یہ بات بالکل بھلائی جا چکی، اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں. اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جائے. یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا بندی کمیشن نے، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی. اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر. یہاں نقشہ یہ ہے، اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے، دونوں اسی فطرت کے نسخیر ہیں، دونوں اسی کیبن ورک میں. اور واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا، کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا؟ اس کا یہ اعزاز کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حرب الاسلام. جس شخص نے کسی بدعتی کی، ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا ہے، اس میں تعاون کیا ہے. یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق ليقضيه غضب اللہ تعالی واهتز له العرش. جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ غضبناک ہوتا ہے اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے. یہ تعلیمات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں. اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی، میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا، ندیم بیگ کا. اب تو کچھ ہونے والا ہے، میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مدافعت فراہم کی ہے. آپس میں کلاشنکوف نہ چلائیں، آئے میدان میں اور اس کو روکے، سد باب کریں. بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں، آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہے.
لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئے. اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے. یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات. قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا. قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزاعی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا. کہا کہ قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے، لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث. لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہیں، جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے فکر کے بہت قریب ہے. انہوں نے فرمایا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا. یہ مقصد تھا پاکستان کا مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک. لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری. ایک بات کافی ہے، شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے 44 سال پورے کر کے 45ویں میں قدم رکھ چکے ہیں. قمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے ہیں. جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا وہی نظام جو کا تو اوپر سے لے کر نیچے تک اثر تاپا، جس کی میں بعد میں قدر وضاحت نہیں کروں گا. وفاداری بشرط استواری عین ایما ہے. ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جو کا تو قائم رکھا، سر منہ فرق نہیں آیا. یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا ہے. لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھی. بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر رہے. لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں نہیں ہیں، علماء کرام بھی تو ہیں. ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے. اگر یہ لوگ کہیں رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا. ذمہ داری ان کی ہے. انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا. انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریف اور اس کے حریف اور کل اس کے حریف اور اس کے حریف، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا. مزید بڑا ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے. میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں. انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں. ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے. نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے. اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، غریب سے غریب تر، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں، جو کا تو برقرار رکھے، چوری کی سزا نافذ کر دے، ڈاکے کا سدے باب کر دے، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے. غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو امیر کا ہے. نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے، تو قانون بہترین بھی ہوگا اس نظام کو سپورٹ کرے گا، اسے تقویت دے گا. نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا. یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہیں دین اور شریعت. دین نظام ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا. حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، حضرت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، سب کا دین ایک تھا.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. دین تو ایک ہے. شریعتیں بدلتی رہیں، شریعت موسوی اور تھی، شریعت محمدی اور علی صاحب الصلاۃ والسلام. اصل سے دین، وہ دین کیا ہے؟ وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے. سچا دین، عادلانہ دین، وہ دین نظام عدل و قسط ہے، وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے. جب تک اس کو رائج نہ کیا جائے، اس کو نافذ نہ کیا جائے، محض قانون کے نفاذ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے. اگر میری بات سے غلط فہمی نہ ہو، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ. لیکن ان دونوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہیں یہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول. یہ ایک ایسی حیاتیاتی اکائی ہے کہ اگر اسے کاٹ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائیں. یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں. دین نظام اسلام کا نام ہے اور شریعت قانون اسلامی کا نام ہے. تیسری بات میں ذرا گنتی کر کے میں بتا دوں کہ انگریز کی وراثت کو ہم نے کس کس اعتبار سے سنبھال کر رکھا ہے. مجمل باتوں کا وقت نہیں ہے، اب ان باتوں کو تفصیلاً سمجھنا ہے اور اس طرح سمجھنا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. میں نے یہاں 7 نکات معین کیے ہیں اور میں اپنے تقصیر فہم کا اعتراف کرتا ہوں، مزید کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے. یہ تو رواں روی میں 1 مہینہ قبل کراچی میں ایک پریس کانفرنس مجھے کرنی تھی تو میں نے یہ تحریر لکھ لی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورا نقشہ سامنے آ جائے گا. سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں انسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں. اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگ دوہر اس کا اعلان کریں گے. اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا کر نہیں. افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے. توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی. میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی. لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی. یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی. پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا. ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا. دوسرے پارلیمانی جمہوریت، کیونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے. پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا. شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم. ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں. اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی. تیسری چیز صوبوں کے نام اور اس کی حدود. معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا. سرائیکی صوبے کا نام لینے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے. صوبوں کی سینکٹیٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دل بدل کی حد سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جوں کے توں قائم رکھے. نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئی، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی.
نمبر 4 بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جسے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا۔ سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ، ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد۔ نمبر 5 جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائے گا تو زلزلہ ضرور آئے گا۔ ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا۔ لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیٹمین ہے اور کبھی سیف گیم کی ہے، جس کے ٹکٹ یہاں بلیک پہ بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی۔ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا۔ یہ سارے سٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا۔ نمبر 6 جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا توں رکھا ہوا ہے۔ 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا۔ جاگیرداری جو کی تو مسلط، غیر حاضر زمینداری جو کی تو موجود، جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا۔ سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہے، لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ۔ پہلے قدم اٹھایا۔ یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں۔ آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انہی کی اولاد جو ہے، چاہے وہ سول سروسز ہوں اور بہت سے وہ خود آرمی کے آفیسر میں، وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں۔ اگر چاہیے کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے، یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی سے تو تقریباً پوری کی پوری نہیں پر مشتمل ہے، اور یہ جاگیرداری جو کی تو قائم۔ 7ویں چیز مخلوط معاشرت۔ مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں۔ شانہ بشانہ، قدم با قدم، اختلاط مرد و زن، ہر میدان میں برابر، کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا۔ میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کے، برقعے وہاں دیکھے ہیں، پاکستان میں تو برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا، میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی، 15000 مرد تھے، مسلسل 3 دن۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے میں۔ لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے، برقع نام کی کوئی شے نہیں، وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں منکر بن گیا ہے، اب اس کے اوپر فتنے چست ہوتے ہیں۔ یہ مخلوط معاشرت جو ہے، جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالہ نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ ان سے پوچھئے روتے ہیں، ان کا گھر کا خون، فیملی لائف شٹر ہو چکی، خاندان کا نظام درہم ہو گیا، اولاد الٹی پھرتی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں، بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس، وہ جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ جو کچھ کریں گے بچے، وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے، مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا، اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی۔ بڑے تقیاگوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے،
باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ تیسری بات میں بس کر رہا ہوں تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان، تحریک خلافت اور دفاع پاکستان، یہ بات آ چکی ہے، مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے، خبر اللہ کا عذاب آئے۔ صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا؟ عذاب تو آیا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق اس کے اسباب، فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیک بن جائیں گے، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بِهِ، اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیچھ موڑ لی، بھول گئے وعدہ۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی۔ یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے۔ دو نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی اصلیتیں، صوبائی اصلیتیں، نسلی اصلیتیں، کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں، جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان اب بھی ہو رہا۔ اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے، کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے جیسا کہ اس سے پہلے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دو لفظ کیوں ہوا؟ ایک لسانی اصلیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش، 3 قدم ہے۔ زبانی اصلیت، اس کی تحریک، ایک نیا دیش، یہی معاملہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ صدا ہے اللہ کی طرف سے، اور اخلاق کا جو دیوانہ نکلا ہے۔ دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہے۔ کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہے، اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا، لیکن اس کیپسول میں چاٹ بھرا ہوا ہو کچھ۔ یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہوگا۔ میں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اخلاق کا دیوانہ نکل چکا۔ وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، دونوں نفاق و تمام و کمال نظر آ رہے ہیں، نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، ہر وہ ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے۔ اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمی پلانٹ کا معائنہ کرا دے گی، تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت، یہ اللہ کا حکم ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو، اور گھوڑے بھی تیار رکھو، ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ، تاکہ تم ڈرا سکو، ہیبت داری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی اللہ کے دشمنوں پر۔